بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ارشد شریف شہید کے کیس پر ہی ہم بات کریں گے کہ اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ دنیا بھر سے جو ہے وہ اس قتل کی، اس شہادت کی جو ہے وہ مذمت کی جا رہی ہے۔ امریکہ کا بھی بیان آ چکا ہے کہ کینیا پولیس کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا ہے، امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ارشد شریف کے کام سے پوری دنیا واقف تھی اور ان کے قتل کی وجوہات جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی، جس کا مقصد یہ ہے کہ کینیا پولیس کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی، جو بار بار موقف جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کو امریکہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسے ثانیہ کو ارشد شریف جیسے نامور صحافی کے بے ایمانہ قتل کی جو وجوہات ہیں اس پر وہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ لازمی سامنے آئیں۔ آج دنیا کا کوئی بھی ایسا اخبار نہیں ہے جس میں ارشد شریف شہید کی خبر نہ چھپی ہو، کوئی ایسا ٹی وی چینل نہیں ہے، تمام دنیا بھر کے بڑے بڑے نیوز چینل جو ہیں اس پر بھی یہ خبر چل رہی ہے کہ ارشد شریف کو جس طرح بے ایمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے کینیا میں۔ اتنا بڑا کیس ہو، اس لیول کا کیس ہو کہ امریکہ جو ہے وہ بھی خود آج بیان دینے پر مجبور ہو چکا ہے اور ان کی صحافتی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ اتنے بڑے کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کینیا جیسی پولیس کرے گی۔ کینیا کی پولیس کا کیا سٹیٹس ہے، یہ ہم آج آپ کے سامنے تفصیل میں رکھیں گے اسی ویلاگ میں کہ کینیا پولیس کو کس نظر سے پوری دنیا دیکھتی ہے۔ اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ کیا اتنے بڑے کیس کی انویسٹیگیشن، کینیا پولیس کی انویسٹیگیشن پر اعتبار کرنا چاہیے؟ کیا اتنے بڑے کیس کی ان کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے؟ یہ آپ اس کے بعد خود فیصلہ کریں گے۔ اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایلیٹ پولیس اسکواڈ ہے کینیا کا، جس کو اسپیشل سروسز یونٹ کہا جاتا ہے، SSU۔ یہ یونٹ اور ان کی کینیا کی پولیس یہ مشترکہ کارروائیاں کرتے ہیں جو آئین اور قانون سے ہٹ کر کی جاتی ہیں۔ ایسی کارروائیاں آپ کے سامنے رکھیں گے، دنیا بھر میں آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی کسی بھی ملک کی پولیس کی۔ ماورائے عدالت قتل کوئی بات ہی نہیں ہے اس پولیس کے لیے کرنا، اور مشتبہ افراد کو لاپتہ کرنا، ان کی ڈیڈ باڈیز جنگلات سے ملنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں سے قتل کی سپاری لیتے ہیں، یہ ان کی جو ہے وہ ان سے رقوم لے کر یہ پولیس والے خود لوگوں کو قتل کرتے ہیں، صحافیوں کو قتل کرتے ہیں، وکلا کو قتل کرتے ہیں، بیوروکریسی کو قتل کرتے ہیں۔ اس طرح کی گھنونی کارروائیوں میں یہ پولیس ملوث ہے کینیا کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹ ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ادارے کی یہ رپورٹ ہے، اس میں یہ تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اور آگے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ بھارت کے 2 شہری لاپتہ ہوئے تھے، یہ ابھی تھوڑی دیر کا ہی واقعہ ہے۔ ایک کا نام ذوالفقار علی خان تھا، دوسرے کا نام زید سمی کدوائی تھا۔ یہ دونوں کینیا میں لاپتہ ہو گئے تھے اور ان کی لاشیں جو ہے وسطی کینیا کے جنگل سے ملی تھیں، اور لاشوں کا اتنا برا حال کیا گیا تھا کہ انسانیت بھی شرما جاتی تھی، انسانیت سوز واقعہ ہوا تھا۔ جس کے بعد کینیا کے جو صدر تھے ولیم روٹو نے پھر فوری طور پر کیا کیا تھا، جب دنیا کا پریشر آیا، بھارت کا بھی اور دیگر لوگوں کا بھی، اس کے بعد اس جو SSU اسکواڈ ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایلیٹ فورس، جیسے ہمارے پاکستان میں ایلیٹ فورس سب کو پتہ ہے، اندازہ کریں کہ ایسی کارکردگی ہو کہ ہماری ایلیٹ فورس جو ہے عام پولیس سے جو بہتر پولیس ہے اس کو ختم کرنا پڑے، اس ادارے کو ختم کرنا پڑے۔ اندازہ کریں آپ کہ کس لیول پہ یہ لوگ جا کر یہ قتل و غارت کرتے تھے، کس طرح لوگوں کو اغوا کرتے تھے، اس کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ وہ اس کو ختم کرنا پڑا تھا۔ جس کے بعد انسانی حقوق کی تنظیموں کی ایک رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گزشتہ 4 سالوں میں یہ کینیائی پولیس نے 600 سے زائد افراد کو قتل کیا ہے۔ جی ہاں، گزشتہ صرف 4 سالوں میں 600 سے زائد افراد کو قتل کیا ہے، جس میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں، اس میں وکلا بھی شامل ہیں، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں خود پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ پولیس والوں نے پولیس والوں کا خود مرڈر کیا ہے۔
شریف شہری جو ہے اس میں شامل ہے، بزنس مین اس میں شامل ہیں، اور غیر ملکی لوگ شہری جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس حد تک آپ اندازہ لگائیں کہ 600 سے زائد افراد کو بلا وجہ بے گناہ افراد کو قتل کر دیا گیا ہے صرف 4 سالوں میں۔ یہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے یہ رپورٹ جو ہے وہ بھی دی ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ اب اس پولیس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کو کیا ایوارڈ ملا ہے، وہ ایوارڈ آپ کو بتاتے ہیں۔ کون سا خطاب دیا گیا ہے کینیائی پولیس کو؟ جی ہاں، کینیائی پولیس کو بدعنوانی، قتل و غارت، رشوت خوری اور تمام غیر قانونی اقدامات کرنے پہ، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر یہ 81% ان کی پولیس جو ہے وہ ملوث ہے۔ پورے کینیا کی جتنی فورس ہے اس میں 81% جو پولیس افسران اہلکار جو ہیں وہ ان تمام بدعنوانی میں، رشوت خوری میں، قتل و غارت میں، اغوا برائے تاوان میں، جتنے بھی سنگین جرائم ہیں ان تمام میں 81% ان کے پولیس افسران اور اہلکار جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ جی ہاں، ان کو سب سے بدعنوان پولیس ادارے کا خطاب دیا گیا ہے۔ یہ کینیائی پولیس کو، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ادارے کی جانب سے یہ خطاب دیا گیا ہے ان پولیس کو۔ اس کے علاوہ رشوت ستانی میں یہ سب سے آگے ہیں، کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ یہ رشوت خوری ان کے رگوں میں جو ہے وہ رچ چکی ہے۔ اور اس رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے، ایک اور اس کی تصویر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہاں کے جو سیاسی لیڈر ہیں، جو پولیٹیکل لیڈر ہیں، یہ سب سے زیادہ ان پولیس کو کرپٹ کرنے میں وہ لوگ بھی ملوث ہیں۔ جی ہاں، جیسے ہمارے پاکستان میں پولیس کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لانگ مارچ پر شیلنگ کرنی ہو تو پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے، عام شہریوں پر ڈنڈے برسانے ہو تو پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے، اپنے مخالفین کو آپ نے سیاست سے آؤٹ کرنا ہے تو اس پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے، ان پر ناجائز ایف آئی آر جو ہیں وہ درج کی جاتی ہیں، ان کی گرفتاریاں کی جاتی ہیں، ان کی تذلیل کی جاتی ہے، انہیں برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارے ملک میں بھی یہ مثال ملتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اس پولیس کو یہاں تک پہنچانے میں ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کا اتنا بڑا ہاتھ ہے، تو سوچیں اگر ہماری پولیس کو غیر سیاسی نہ کیا گیا تو خدا نہ خواستہ کہیں ہمیں بھی وہ دن دیکھنا پڑے۔ افریقہ کے، مشرقی افریقہ کے میں یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ سب پہ ٹاپ پر ہے کینیا کی پولیس رشوت خوری میں، بدعنوانی میں۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ اس طرح کی پولیس سے اتنے بڑے کیس کی انویسٹیگیشن ہونا، اس پر کیا کوئی امید لگا سکتا ہے؟ جو رشوت خور ہیں، جو چند روپوں کے لیے لوگوں کا قتل کر دیتے ہیں، اپنی وردی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں، جنگل میں لاشیں پھینک دیتے ہیں، غیر ملکیوں کا قتل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو یہ ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ادارے کی جانب سے، کہ یہ دنیا کی سب سے بدترین، کرپٹ ترین پولیس ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے کیس کی انویسٹیگیشن جب یہ پولیس کرے گی تو کیا کوئی ماننے کو تیار ہوگا؟ کل جس طرح انہوں نے اپنے موقف تبدیل کیے، امریکہ نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کر دیا دبے لفظوں میں کہ ان کے قتل کی اصل وجوہات جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی اور وہ آنی چاہیے۔ اس کا مطلب کہ جو کینی پولیس کہہ رہی ہے امریکہ بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان میں نہ صحافتی تنظیمیں، بہت سارے سیاسی لوگ، پولیٹیکل لوگ، اور ہر حلقے جو ہیں وہ چاہے وکلا ہوں، عام سول سوسائٹی ہوں، عام شہری ہوں، کوئی بھی اس کینی پولیس کے اس اقدام کو، اس بیان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ارشد شریف جیسے اتنے بڑے کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہونی چاہیے، میرٹ پر ہونی چاہیے، اور اس لیول کے لوگ اس میں شامل ہونے چاہیے، نہ صرف پاکستان کے بلکہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن جو ایک ادارے ہیں ان کے لوگ شامل ہونے چاہیے، اور اس کیس کی ایک میرٹ پر انویسٹیگیشن ہو کر قوم کے سامنے تمام حقائق جو ہیں وہ آنے چاہیے۔ اور اب میں نے جو حقائق آپ کے سامنے رکھے، اس کے بعد آپ خود لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کینی پولیس کا سٹیٹس کیا ہے اور ان کی انویسٹیگیشن کا معیار کیا ہوگا اتنے بڑے کیس میں۔ ناظرین، جو مزید بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔